اسلام کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو 3 خاص مقام حاصل ہیں، 3 امتیازی خصوصیات حاصل ہیں۔ نمبر 1، عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ذو النورین کہنے کی وجہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ آپ کو 2 نوروں والا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے ہوا۔ ایک بیٹی سے پہلے نکاح ہوا، جب وہ دنیا سے رحلت فرما گئی، پھر حضور نے اپنی دوسری بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں دے دی، تو اس وجہ سے آپ کو 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اب کمال نکتہ یہ ہے کہ جس صحابی کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں آ جائیں، وہ صحابی بن جاتا ہے 2 نوروں والا۔ تو غور کریں، جو امام الانبیاء علیہ السلام جن کی وہ بیٹیاں ہیں، وہ خود کیا نور نہیں ہوں گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نور نہیں ہے، حالانکہ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ تو یہاں پہ نور سے مراد امام الانبیاء علیہ السلام ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور دوسری آپ کو خصوصیت یہ حاصل ہے، اگرچہ حضور کا ہر صحابی بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرنے والا ہے، ابو بکر صدیق بڑے سخی ہیں، عمر فاروق ہیں، علی المرتضیٰ ہے، باقی سب صحابی ہیں، لیکن سخاوت کے اندر جو مقام عثمان غنی کو حاصل ہے وہ الگ ہے۔ جب مسلمان مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے، خانوں کے پاس صدقہ کا مال رکھنے کے لیے اور صدقے کے جانور بکریاں وغیرہ باندھنے کے لیے جگہ بہت کم تھی۔ صحابہ نے آ کے حضور سے شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جگہ کم ہے۔ عرض کی حضور، جانور وغیرہ بکریاں باندھنے کے لیے جگہ کم ہے ہمارے پاس۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی کو بلاؤ۔ جب عثمان غنی کو بلایا گیا، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان، تم جا کے جنت البقیع کی جگہ دے کر آؤ۔ سیدنا عثمان غنی عرض کی حضور، اگر آپ اجازت دیں تو وہ جنت البقیع کی ساری جگہ خرید کر میں آپ کو ہبہ تحفہ نہ کر دوں، مسلمانوں کے لیے وقف نہ کر دوں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عثمان، پہلے جا کے دیکھ کے تو آؤ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کمال محبت جواب دیا، عرض کی حضور، جائیداد کو، سامان کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، تجارت کرنا، یہ تو تاجروں کا کام ہے، میں جگہ دیکھ کر، یہ ساز و سامان دیکھ کر تجارت نہیں کروں گا، بلکہ میں تو رخ مصطفیٰ کو دیکھ کے تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ عثمان غنی کی کمال محبت تھی کہ حضور آپ کا رخ مصطفیٰ دیکھ کے میں نے تجارت کرنی ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی نے وہ جنت البقیع کی جگہ خرید کر مسلمانوں کو وقف فرما دی، اور امام الانبیاء علیہ السلام نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے دعا مانگی، فرمایا کہ اللہ، میں عثمان غنی سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ اب یاد رکھیے گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا عثمان غنی کی شان میں تبرہ بازی، گستاخیاں کرتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ ان سے چھوٹی سی گزارش ہے، حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس جگہ پہ دفن ہے وہ جنت البقیع ہے، اور جنت البقیع یہ وہ جگہ ہے جو عثمان غنی نے خریدی تھی، اور جہاں پہ امام حسن پاک دفن ہے وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہے، اور یہ جگہ بھی سیدنا عثمان غنی نے خریدی۔ اور ان کے علاوہ دیگر اور صحابہ کرام ہیں، حضور کے ازواج مطہرات میں سے بھی کچھ ہیں جو یہاں پہ دفن ہیں۔ تو جہاں پہ امام الانبیاء علیہ السلام کی بیٹی دفن ہے، امام حسن پاک وہاں پہ دفن ہے، تو کیا وہ جنت البقیع میں دفن ہے، اور یہ جنت البقیع کی جگہ سیدنا عثمان غنی نے خریدی ہے۔ تو بجائے ان کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ وہ کہاں دفن ہیں اور ان کی جگہ دینے والا کون ہے۔ اس کے بعد عثمان غنی کو تیسری خاص خصوصیت حاصل یہ ہے کہ اگرچہ حضور کا ہر صحابی بڑا شرم و حیا والا ہے،
ابو بکر صدیق شرم و حیا والے، عثمان غنی کے علاوہ عمر فاروق شرم و حیا والے، علی المرتضیٰ شرم و حیا والے، باقی سب صحابہ بڑے زیادہ شرم و حیا والے تھے، لیکن جو شرم و حیا عثمان غنی کا وہ سب سے وراء الورا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضور نے تہمد مبارک باندھا ہوا تھا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تہمد جو ہے وہ پنڈلی سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا اور حضور کی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دروازے پہ دستخط دی اور حضور نے اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن حضور اسی طرح بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر عمر فاروق آئے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، حضور پھر اسی طرح بیٹھے رہے اور آپ کی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی نے دروازے پہ دستخط دی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سیدھے ہو کے بیٹھے، آپ نے اپنے تہمد کو نیچے کیا، پنڈلی کو چھپایا، پھر عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت فرمائی، اور جب وہ تینوں صحابہ عقاد کر کے واپس چلے گیا تو سیدنا ام عائشہ صدیقہ نے عرض کی، حضور میرے ابا جان آئے، آپ کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی، آپ ویسے بیٹھے رہے۔ عمر فاروق آئے، آپ پھر بھی ویسے بیٹھے رہے۔ پھر جب عثمان غنی آئے تو آپ نے یہ درست کیوں فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، میں اس عثمان سے کیوں نہ حیا کروں جس عثمان سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور تقوی اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں اپنی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ جنہوں نے اپنی شرمگاہ پر نظر نہیں ڈالی وہ دوسروں کی طرف کیسے نظر